نماز کے مسائل میں اس سے پہلے ان چیزوں کا بیان ہو رہا تھا کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے ان چیزوں کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ جو نماز میں مکروہ ہے، اور مکروہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس فعل کا ارتکاب کر لے گا تو اس کو گناہ ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، لازمی طور پر اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو خلاف اولا اور ناپسندیدہ ہوگا، گناہگار یا گناہ نہیں ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی کو اختیار کرنے سے یا مکروہ تنزیہی کو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مکروہ تحریمی کا کوئی ارتکاب کر لیتا ہے یا مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو البتہ نماز ہو جائے گی، نماز فاسد اور باطل نہیں ہوگی، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو ان تمام مکروہات اور ناپسندیدہ امور سے بچا کر مکمل طور پر تمام لوازمات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو مکروہات میں ایک یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہا ہو، اپنی بالوں اور اپنی داڑھی کو سنوار رہا ہو، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو یہ چیزیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ ایک انسان نماز پڑھتے ہوئے وہ نماز سے غافل ہے۔ ان چیزوں سے کھیلنا یہ غفلت کی علامت ہوتی ہے، تو اس لیے نماز پڑھتے ہوئے اپنے انگلیاں بجانا یا سر کے بالوں کو ٹھیک کرنا، بار بار خارش کرنا اور کپڑوں کو سمیٹنا، سیدھا کرنا، صحیح کرنا، یہ سارے امور نماز میں ناپسندیدہ اور مکروہ تحریمی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یا سجدے کی حالت میں ہے تو اس جگہ کو صاف کر رہا ہو، اگر کوئی مٹی والی جگہ ہے تو اس کو برابر کرنا شروع کر دے، اس کو سیدھا کرنا شروع کر دے، تو یہ ساری چیزیں نماز کی روحانیت کے خلاف ہیں، نماز کے آداب کے خلاف ہیں۔ نماز میں ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر متوجہ ہونا، یہ چیز بھی نماز میں مکروہ ہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیروں پر کیا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا یا اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ جس میں دیکھنے والے کو نظر آئے کہ شاید یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ انداز بھی نماز میں مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کر ایسی نماز پڑھیں کہ خود بھی احساس ہو اور دیکھنے والے کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ شخص کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ صحابہ کی نماز ایسی توجہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی کہ وہ جب نماز میں ہوتے تو آس پاس کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ بعض رات نے تو یہاں تک بھی ذکر کیا کہ بعض رات کو تیر بھی لگ جاتے تو نماز میں نکالے جاتے تھے، اس لیے کہ ان کا جب رجوع اللہ ہوتا، اللہ سے رابطہ شروع ہوتا، تو دنیا سے ایسے کرتے کہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ میں کوئی کیا تکلیفیں بھی ہوتی تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے نماز ایسی ہو کہ بندے کا ساری توجہ، سارا دھیان کیا اپنے رب کی طرف ہو، اور انسان سمجھے کہ میں اپنے بڑے بادشاہ، بڑے خالق، بڑے مالک کے سامنے کیا ہوں، کھڑا ہوں اور اس کا حکم کی بجاوری میں مصروف ہوں۔ تو اس لیے اس اہتمام کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کیا ہے انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔
اس طرح فرمایا کہ نماز میں ایک آدمی کو رکوع یا سجدے کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں اپنے پچھلے دونوں پاؤں کو کھڑے کر کے، جیسے کہ بعض لوگ آدھے کھڑے ہوتے ہیں جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پاؤں پیچھے سے بالکل کیا ہے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس انداز میں نماز پڑھنا بھی کیا ہے یہ مکروہ کہلاتا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی کا عذر ہو، وہ بیٹھ نہ سکتا ہو اور اس کو بیٹھنے میں زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہو تو معذور کے لیے البتہ گنجائش ہے، لیکن اگر معذور نہیں ہے تو اس کو بڑے کیا ہے تحمل کے ساتھ، ادب کے ساتھ کیا ہے نماز کے تمام ارکان پورے کرنے چاہیے اور تشہد وغیرہ میں بڑے ادب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا پاؤں پہ بیٹھ نہیں سکتے، اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن عذر نہیں ہے تو ویسے اس طرح کا انداز اختیار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھنا اور اسی طرح اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے نماز میں سرین کے بل بیٹھنا، یہ چیزیں بھی کیا ہے مکروہ تحریمی کے حکم میں آتی ہیں۔ تو اس طرح بھی ایک صحت مند و تندرست آدمی کے لیے بیٹھنا کیا ہے اس میں مناسب نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اس طرح کا تشہد کا انداز ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق بیٹھ کر اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور نماز کے آداب میں یہ ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے کہ جہاں نماز میں کوئی خلل ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا نماز فاسد ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یعنی ایسی جگہ میں ایسی محفل میں بیٹھ کر نماز نہ پڑھے کہ جہاں گپ شپ ہو رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے اور خطرہ ہے کہ کوئی بات سن کر ہنسی نکل جائے گی تو ظاہر نماز میں ہنسنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ایسی گپ شپ والی جگہوں میں، ایسی جہاں محفلیں لگی ہوئی ہوں، ایسی جگہوں میں نماز پڑھنے سے کیا ہے اجتناب ہونا چاہیے۔ نماز ایسی جگہ میں پڑھی جائے کہ جہاں انسان کو یکسوئی میسر ہو اور وہ یکسوئی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کیا ہے نماز پڑھ سکے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی پیٹھ کی طرف مڑ کر، یا کوئی آدمی سامنے کھڑا ہے اور اس کی پیٹھ کی طرف مڑ کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن کوئی آدمی اس انداز میں سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا چہرہ نمازی کی طرف ہے، یا وہ لیٹا اس انداز میں ہے کہ اس کا چہرہ نمازی کی طرف ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے نماز میں مکروہ تحریمی